नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना सरवर कौनैन जाने आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम के नजरानों के बाद मेरे लिए इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के लायक सामईन ज़ी वक़ार मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, बिहम्दिही ताला हमारा सिलसिला रद्द रवाफ़िस के हवाले से जारी है और आज का दर्स एक मरतबा फिर इस मशहूर दज्जाल बददियानत राफ़ज़ी हसन अल-अय्यारी के एक झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस शख्स ने एक बड़ा वाज़ेह झूठ बोला कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जिस शख्स ने शहीद किया अबू लुअलु फ़िरोज़, वो शख्स मुसलमान था, हम उससे मोहब्बत करते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ने उसकी बेटी को कत्ल किया था और बदले के तौर पर उस शख्स ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया। ये तमाम की तमाम बातें अव्वल ता आखिर झूठ पर, दजल पर और बददियानती पर मबनी हैं। अब आप यही बातें इस बददियानत इंसान की ज़ुबान से ख़ुद समाअत फ़रमाएँ और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसके जवाबात की तरफ आते हैं। तो अगर शिया ऐसे अफराद जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को शहीद किया, अगर उसके कातिल को से राज़ी हों, बिलखुसूस का हमारे पास रिवायत मौजूद है, कोई शख्स जन्नती है, तो अगर शिया देखें हम अबू लुअलुआ फ़िरोज़ रहमहुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो वाज़ह है, हमारे पास हदीस है कि ये आदमी जन्नती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उमर से कहा था कि ये शख्स तुझे कत्ल कर देगा, उसी वजह से तुझे वो जन्नती होगा। इसकी हदीस मौजूद है हमारे पास। ये तो मुसलमान भी नहीं है ना, ना मुसलमान है, मजूसी है। मजूसी नहीं है, मुसलमान। उस ज़माने में मजूस को मदीना में आने ही नहीं देते थे और उसकी बेटी को भी जब उमर के बेटे ने उसकी बेटी को कत्ल किया था तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं इससे क़िसास लूँगा, अगर मुझे हुकूमत मिले तो मैं क़िसास लूँगा। तो इसका मतलब ही यही है कि उसकी छोटी बेटी भी मुसलमान थी, अगर वो मजूसी होता तो क़िसास नहीं हो सकता था। ठीक है ना? तो ये तारीख़ में मौजूद है। आपने इस शख्स का झूठ इसकी ज़ुबान से समाअत कर लिया। इसने अपनी गुफ्तगू में 3 बड़े झूठ बोले हैं। उन तीनों झूठों का पर्दा फाश किया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपके सामने आ रही है सबसे पहले अल मुस्तदरक इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब, और मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ़ अपना मुतलका हवाला पेश करता चलूँ। अबू राफ़े फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अबू लुअलु फ़िरोज़ जो था यह हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा का ग़ुलाम था। आपके सामने मुस्तदरक की रिवायत आ रही है। रिवायत का नंबर शुमार है 4512। मैं इब्तदा से इसका तर्जमा पढ़ता हूँ और फिर जहाँ से हमारा मुतल्लिका मकाम है वहाँ से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं अरबी इबारत भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। अबू लुअलु फ़िरोज़ मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं उनका ग़ुलाम था और ये चक्कियाँ जो थीं वो उनको बनाने का कारोबार करता था, जिससे आटा वगैरह पीसा जाता है, ये वो बनाता था। और हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे रोज़ाना की बुनियाद पर 4 दिरहम के एवज़ अपने पास उजरत पर रखा, यानी रोज़ की जो इसकी आमदन थी वो 4 दिरहम थी। अबू लुअलु ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलकर इस मामले की शिकायत की कि मुझे 4 दिरहम की आमदन दी जाती है जो कि इंतहाई कलील है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू लुअलु फ़िरोज़ को नसीहत की। क्या नसीहत की? इत्तक़िल्लाहि व अहसिन इला मौला का, अपने आका के साथ, अपने मालिक के साथ अच्छा सलूक कर, हुस्न सलूक कर और अल्लाह से डर। लेकिन साथ ही सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये नीयत भी थी कि जब वो मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलेंगे तो उन्हें तख़फ़ीफ़ का कहेंगे, या इसके काम में कमी की जाए या इसकी आमदन में इजाफ़ा किया जाए। बहरहाल जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मजूसी से ये कहा, इस नसरानी से ये कहा, क्योंकि हमारी किताबों में ये बात इख्तिलाफ़ के साथ मौजूद है कि या ये नसरानी था या ये मजूसी था, या ये ईसाई था या आतिश परस्त था।
صحابہ کرام اور اکابرین اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھا، اور آگے چل کر ایک روایت سے اس کی میں تائید بھی کروں گا کہ صحابہ کرام خود اس بات کا برملا اقرار کرتے تھے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر میں اپنے متعلقہ مقام پر آپ کے سامنے عبارت پڑھوں، فَغَضَبَ أَبُو لُؤْلُؤَةِ وَكَانَ اسْمُهُ فیروزہ وَكَانَ نَصْرَانِيًا۔ ابو رافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سن کر ابو لولو فیروز جو ہے، جو کہ نصرانی تھا، عیسائی تھا، وہ غیظ و غضب کا شکار ہو گیا، غصے میں آ گیا، اسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ آ گیا، اور یہ وہ محرکات بنے جس کی وجہ سے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے مسجد میں جا پہنچا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پے در پہ خنجروں کے وار کیے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، اس سے دو باتیں تو بڑی واضح طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابو لولو فیروز مسلمان نہیں تھا، اور دوسرا اس کی بیٹی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے اس کے بیٹی کو قتل کیا ہو اور اس نے بدلتاً یہ معاملہ کیا ہو۔ تو یہ سارا جھوٹ جو اس دجال لافظی نے بولا، وہ اس سے یہ لوگوں کو مطمئن تو کر سکتا ہے، لیکن حقائق کی دنیا میں اور دلائل کی دنیا میں ان الزامات کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اب دوسری روایت کی طرف آ رہا ہوں، اور یاد رکھیے کہ امام حیثمی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کیا لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الاوسطی و اسنادہ حسن، کہ امام طبرانی نے اس روایت کو المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا، اور اس کی سند حسن ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ کیا گیا، روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے، نمبر شمار ہے 14,463۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجروں کے وار کر کر زخمی کیا گیا، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے گفتگو فرمائی۔ گفتگو کیا تھی کہ لوگوں کا کیا تاثر ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجروں سے زخمی کیا گیا ہے، تو اب لوگوں کے تاثرات کیا ہیں صحابہ اکرام کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چچا زاد بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقال یا امیر المؤمنین ما مررت على ملع الا وهم يبكون كانهم فقدوا اليوم ابقار اولادهم۔ تو یا امیر المومنین، میں جس شخص کے پاس سے گزرا وہ ایسے گریہ زاری کر رہا تھا، وہ ایسے رو رہا تھا جیسے انہوں نے اپنی کمسن اولاد کو آج کھو دیا ہو، ان کا کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ فوت ہو گیا ہو، لوگ ایسے درد سے بلک رہے ہیں آپ کے زخمی ہونے کی خبر سن کر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کیا ہے؟ من قاتلنی، مجھ پر یہ حملہ کس نے کیا، قاتلانہ حملہ، مجھے زخمی کس نے کیا؟ فقال، عبداللہ بن عباس بولے، ابو لؤلؤۃ المجوسی، ابو لولو فیروز جو مجوسی ہے، عبد المغیرہ بن شعبہ تھا، جو کہ غلام ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کو خنجروں کے واروں سے زخمی کرنے والا ابو لؤلؤ مجوسی ہے جو آتش پرست ہے، اور یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی یبتلینی احد یحاجونی یقول لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سن کر خوشی کا اظہار فرمایا، کیونکہ الفاظ فرعیت البشر فی وجہہ، آپ کے چہرے پر خوشی تھی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جس نے کسی ایسے شخص کو میرے حوالے سے آزمائش کا شکار نہیں کیا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر شکر ادا کریں کہ مجھ پر حملہ کسی مسلمان نے نہیں کیا، کسی غیر مسلم نے کیا، جبکہ یہ اپنا راگ الاپ رہا ہے کہ وہ مسلمان بھی تھا اور وہ بڑا پکا مومن بھی تھا، شیعہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اگر اہل سنت نبی کی بیٹی کے قاتلوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے ایام منا سکتے ہیں، تو ہم ابو لولو فیروز کا دن کیوں نہیں منا سکتے۔ میں یہاں پر آیت مشہورہ پڑھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ یہ شخص ایک حوالہ صحیح سند سے پیش نہیں کر سکتا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے اندر یا ان کے قتل کے اندر کسی ایک صحابی کا بھی ہاتھ تھا۔
آپ کا وصال طبعی طور پر ہوا، نہ کہ آپ کو قتل کیا گیا۔ اور یہ جو کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے کہ گھر کو آگ لگا دی گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وصال اس سارے معاملے پر ندامت کا اظہار کیا۔ الحمدللہ ہم دلائل کی روشنی میں ان تمام باتوں کا جواب دے چکے ہیں، ہمارے چینل پر موجود ہے، وہاں پر آپ تفصیلات کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر کتنے دلائل اور براہین کے ساتھ اس شخص کے ان فاسد نظریات کا رد کیا ہے۔ اور اب آتے ہیں تیسرے حوالے کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے قول سن لیا کہ وہ شخص کون تھا۔ اسی قول کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور دلیل اپنی مشہور کتاب تاریخ الاسلام کے اندر بھی نقل فرمایا۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے تاریخ الاسلام، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ آپ فرماتے ہیں کانا ابو لؤلؤۃ مجوسین، کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ابو لؤلؤ فیروز جو تھا یہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، اس شخص کا اسلام سے دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم اپنے آخری حوالے کی طرف آ رہے ہیں، کتاب المحن۔ یہ کتاب المحن لکھی ہے شیخ محمد بن احمد بن تمیم الافریقی، ابو العرب کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ ان کا وصال ہوا 383 ہجری میں۔ آپ کے سامنے آ رہا ہے ان کا حوالہ، یہ لکھتے ہیں ابو لؤلؤۃ غلام المغیرۃ بن شعبۃ قال ابن اسحاق وکان من اہل نحاوند وکان مجوسیا، کہ ابو لؤلؤ یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا غلام تھا، اور سیر و مغازی کے امام ابن اسحاق فرماتے ہیں اس کا تعلق اہل نحاوند سے تھا۔ نحاوند ایک جگہ ہے جس کا مدینے سے تقریباً 3 دن کا فاصلہ ہے، اس کا تعلق اس مقام سے تھا۔ وَقَانَ مَجُوسِيًا، یہ مجوسی تھا، یہ مسلمان نہیں تھا۔ تو اس سے سامنے اس تمام حوالہ جات سے، صحابہ اکرام کی گواہی سے، خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی سے، اور تاریخ کی کتب سے یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ یہ شخص جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، یہ شخص مسلمان نہیں تھا۔ اس کا کہنا یہ مسلمان تھا، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس پر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ الجنس یمیل الی الجنس، جنس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، چونکہ ان کا اپنا اسلام سے دور تک کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے یہ غیر مسلموں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔